القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ہم مسلمانوں سے امید ہے کہ اتنا علم تو مسلمانوں کو ہوگا نا. یہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ کے یہی 10 دن. ٹھیک ہے، تو یہ معلوم ہے، جانے بوجھے ہیں، سب جانتے ہیں. عرب ورلڈ میں جب یہ آیت اتری تھی تو سب جانتے تھے. یہ اور بات ہے، ہم نہیں جانتے. فمن فرض فیہن الحج، تو جو فرض کر لے، یعنی جو کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ میں نے ان مہینوں میں حج کرنا ہے، اور فرض کو اس نے سٹارٹ کر دیا ہے، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اب کیا کرے؟ فلا رفث، تو نہ جنسی گفتگو کرے. یعنی بیوی ساتھ ہے تو اب حج کی کچھ پابندیاں ہیں، احرام کی کچھ پابندیاں ہیں. احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی جو جنسی ہو اور پھر یہ لمٹ کراس کروا دے. تو فلا رفث. ٹھیک ہے، تو رفث کا پہلے مطلب ہم پڑھ رہے ہیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. رفث کا مطلب جماع کرنا، انٹرکورس کرنا. یہاں رفث کا مطلب یہی ہے، اصل مطلب یہی ہے کہ انسان جنسی گفتگو کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو ادھر بیوی بھی حج میں ہے، خود بھی حج میں ہے، دونوں نے احرام باندھا ہوا ہے. تو پہلی تو پابندی یہ لگ گئی کہ احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا، اوائڈ کرنا ہے ایک دوسرے سے. اور باقی سب کا باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ گفتگو نہیں کرنی تاکہ لمٹ کراس نہ کر لے بندہ. ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرے. فسق کی جمع فسوق، یعنی گناہ کی کوئی بھی صورت ہے وہ احرام کی صورت میں نہ کرے. احرام باندھا ہوا ہے، حج کرنا ہے، بچ جائے. یہ دیکھ لیجیے، ٹریننگ بھی ہے 5-6 دن. ان 5-6 دنوں میں ذرا اپنے اوپر ضبط بھی کرے، اور کوئی بھی گناہ کا کام نظر آتا ہے یا کوئی گناہ ہوتا نظر آتا ہے اس سے اوائڈ کرے. عادت تو بنائے، کچھ تو خیال کرے میں احرام باندھے ہوا ہوں. جو یہ خیال آتا ہے تو بعد میں احرام کے بعد بھی بندے کو یہ خیال آتا ہے، بھائی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں گناہ کر رہا ہوں. اور ولا جدالا، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرنا ہے. جدال جدل سے ہے، یعنی کوئی ایسی بات کرے بندہ کہ دوسرے سے ایسا الجھے کہ دوسرے کو غصہ آ جائے اور اسے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو جھگڑا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو گناہ کے کئی کام ہیں. انسان وہاں جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کو نیچے رکھے. خواتین، ینگ لڑکیاں ادھر ادھر ہوتی ہیں بہت. انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے، دیکھ وہ نظر پڑتی ہے ان پہ، تو اپنی نظروں کو بچائے. بس نظر بچا لی تو آگے کے کام نہیں ہوگے. ایک تو یہ ہے. پھر اسی طرح فسوق میں اور بھی بڑے کام ہیں. کوئی شرک بندہ وہاں کرے، کوئی بدعتیں خرافات وہاں شروع کر دے، یہ سب فسق ہوگا. جدال میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب ساتھ ہوتے ہیں نا، گھر میں تو لڑائی ہوتی ہے، وہاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تینوں کیسی اتنے نہ رکھ، بس اسی بات پہ لڑائی شروع ہو گئی. تھوڑی تھوڑی بات پہ نہ، تھوڑی تھوڑی ہلکا پھلکا انسان چلو بات کر سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہ کرے کہ دوسرے کو غصہ آ جائے، اور اس غصے کا نتیجہ ظاہر ہے پھر کیا نکلتا ہے. تو اس لیے کوئی جھگڑا نہیں کرنا. سمجھدار جو ہوں گے نا وہ دوسرے کو کہتے کہ بھائی حج میں ہیں، لا جدال، کوئی جھگڑا نہیں. بس عموماً جب ہم جاتے ہیں نا تو جدہ اترتے ہیں تو وہاں بس پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ ذرا اٹھیں، کوئی آ کے بیٹھ گیا، اب وہاں جھگڑا شروع ہو. بھائی
نہیں قربانی دے دیں آپ، کوئی بات نہیں، بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑے نہ، سمجھ آئی ہے نا؟ اسی طرح دو بندے بیٹھے، تیسرا بیٹھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا پرے ہو جاؤ، کہتا ہے میں نہیں ہوتا، اور بھائی ذرا تھوڑا سا یار بٹھا لو اس کو، کیا ہوا؟ تو جھگڑے کی کوئی بھی صورتیں معمولی سی بھی ہونا حج میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہاں انتظار بڑا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات حاجیوں کو وہاں گھنٹہ گھنٹہ 2-3 گھنٹے بس میں بٹھاتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سب کے پاسپورٹ لے کے جاتا ہے آفس میں، وہ سارے اوور کیوں لگا ہوا ہے، آپ کے آگے 10 بسیں ہیں، ان سب کو کلیئر کرنا ہے اور پھر آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں بڑے کمنٹس نکلتے ہیں، یار یہ انہوں نے کیا بندوبست کر رکھے ہیں، مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کئی کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے ان کو، کیا کچھ کہہ رہا ہوتے ہیں، سارے گناہ ہم کما رہے ہوتے ہیں۔ تو حج صبر کا نام بھی ہے، اس کو حصہ سمجھ لیجئے کہ حج میں یہ تکالیف آئیں گی، اور بعض اوقات ہم معلم کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یار اس نے کہا تھا میں تمہیں یہ پیکج دیتا ہوں، مجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے جب نیکی کمانی ہے تو نیکی کمانی کی ساری صورتیں اپنائیں، اور جو گناہ ہیں ان سے اوائڈ کریں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اپنی پرسٹیج کی خاطر بندے کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمیں وہ پروٹوکول یا وہ عزت نہیں دی جا رہی، جیسے عام حاجی ہوتے ہیں، سب نے احرام تو ایک جیسا باندھا ہوتا ہے، تو کھانا دینے والا اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، اسی پلیٹ میں اسی کو بھی دے رہا ہے، اور جلدی جلدی دے رہا ہے، اور جو بڑا بندہ ہے اس کو بڑا محسوس ہوتا ہے، یار یہ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا، اس کو کیا پتا بھائی تم بڑے بندے ہو، اپنے ملک میں ہو گئے لیکن یہاں تو سب برابر ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، غصے میں آ کے اس کی پلیٹ اٹھائی، اس کو ماری، رکھو اپنے پاس، او بھائی وہ جلدی میں ہے، ہزاروں حاجی ہیں، اس کو نمٹنا ہے، تم برداشت کر لو، تھوڑا سا دیکھ لو صورتحال، اگر تم یہاں کھڑے ہوتے تو تمہاری کیا حالت ہوتی؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں وہاں۔ تو اس لیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کی حالت میں کوئی بھی جھگڑا نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی جنسی گفتگو نہیں، اس سے اوائڈ کرنا ہے، ورنہ حج کیا ہے، مجروح ہو جائے گا، مجروح جانتے ہیں نا، زخمی ہو جاتا ہے حج، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ باقی یہ کہ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا، یعنی حج کے دوران، احرام کے دوران تم کوئی بھی نیکی کرو گے، لوگوں کو نہیں، اللہ کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے وہ نیکی میرے لیے کی ہے، کسی اور کے لیے کی ہے۔ چلتے چلتے تم اپنی آنکھیں نیچی رکھتے ہو، یہ نیکی ہے، اللہ جان لے گا۔ صدقہ و خیرات کرتے جاتے ہو، یہ بھی اللہ جان لیتا ہے۔ اور اللہ کا جاننا جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس میں دے رہا ہوں، وہ نیتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اس لیے وہاں بھلائی ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، چیک کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے خاص طور پر۔ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ بھی لے جایا کرو، یعنی گھر سے نکلے ہو حج کرنے کے لیے تو تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہاں جا کے کھا پی سکو، یہ نہ ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، جی بھوکھا ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے حج کرنا ہے، میں حاجی ہوں، میرا نہیں، ساتھ رکھو کچھ پیسے، یہ ضروری ہے۔ بندہ بعض اوقات اتنا نیک بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں، اللہ کے گھر آیا ہوں، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ اب کھلائے گا پلائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے پیسے لے جانے کی، اللہ پہ میں نے توکل کیا ہے۔ نہ، یہ غلط ہے۔ اللہ کا حکم ہے تزودوا، اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ۔ زاد راہ کا مطلب یہ کہ تم گھر سے نکلو، حج کرو، واپس آؤ، جانے اور واپس آنے تک تمہارے پاس اتنا کچھ ہو کہ تم راستے میں کھا پی سکو، یہ مطلب ہے زاد راہ۔ کیونکہ شروع میں یہی کچھ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، یمن کے لوگ خاص طور پر، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے تھے، آتے تھے حج کرنے، راستے میں کچھ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، ساتھ لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ کھانا پینا تو خیر اللہ تعالیٰ پورا کروا دیتا ہے، انسان پورا کر لیتا ہے، لیکن اس سارے سفر میں جو بہترین چیز تمہارے پاس ہوگی وہ تقوی ہوگا۔
کتنی خدا خوفی کا تم مظاہرہ کرتے ہو، کتنے گناہ سے بچتے ہو، آتے وقت بھی، جاتے وقت بھی، لوگوں سے ملتے وقت بھی، اور جتنے بھی حج کے شاعر ہیں ان کو پورا کرتے وقت بھی، کتنا تم گناہ سے بچتے ہو۔ اصل بہترین چیز جو ہے نا زاد راہ، وہ یہی ہے، تقوی۔ واتقونی، اور ڈرو تم مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عقل مند لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ شاید یہی سوچیں کہ ہم نے احرام باندھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، کافی ہے۔ باقی دین اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، نہ۔ ایسے عقل مندوں کو کہا ہے کہ اپنی عقل کو ذرا تھوڑا سا قابو میں لاؤ، خدا کا خوف، اس کا تقوی ہر صورت میں، اس سارے سفر میں تمہارے ہمراہ ہو، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں حج سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے وقت یا آمد سے پہلے وہاں 3 میلے لگتے تھے سال کے، بڑے بڑے مشہور میلے تھے وہ، عکاظ، ذوالمجنہ اور ذوالمجاز، ذوالمجاز یا ذوالمجاز۔ تو یہ 3 بڑے بڑے میلے لگتے تھے سال میں، اور لوگ دور دور سے عرب ورلڈ کے آتے تھے، اور خاص طور پر حج کے موقع پر یہ سب لگتے تھے، اور دور دور سے آتے تھے اور اپنے آ کے نا سامان لے آتے، بیچتے، کچھ خریدتے، اور اس طرح ان کا حج بھی ہو جاتا۔ لیکن جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے جب حج کرنا شروع کیا تو وہ آپس میں مسلمان کہنے لگے دیکھیں یہ گناہ کے کام ہیں، ہم تو حج کرنے آئے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، بزنس نہیں کرنا چاہیے، خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، یہ دنیاوی مشاغل ہیں، اس سے ہم کٹ کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ یہ آئندہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے۔ فضل سے مراد یہ کاروبار، یعنی جہاں تمہیں کوئی نفع ہو سکے۔ اس سفر کے دوران، حج کے دوران، اگر تم اپنے رب کی اجازت سے اور اپنے رب کی طرف سے کوئی بھی فضل تلاش کرو جو رب نے تمہیں دینا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ حج بھی کرتے جاؤ اور یہ کام بھی کرتے جاؤ۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پہلے تو یہ اجازت دے دی، الحمدللہ مسلمان مطمئن ہو گئے، اور جب مسلمان وہاں جاتا ہے تو وہ خریدتا بھی ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور جب کھانے پینے چاہیے تو کوئی بیچنے والا ہوگا تو کھائے گا نا، تو اس لیے دونوں کے لیے اجازت دے دی، ورنہ ہر کوئی اپنا کھانا لے کے کب تک لے جا سکتا ہے اور کتنا کچھ اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم پلٹو عرفات سے۔ عرفات ایک میدان ہے جہاں 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو مسلمان وقوف کرتے ہیں، اور یہ وقوف کا وقت جو ہے یہ ظہر کی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے فوراً بعد یہ شروع ہوتا ہے، اور مغرب تک، جو ہی سورج غروب ہوا اس وقت تک یہ سنت ہے، اور پھر مغرب کے بعد سے لے کر ساری رات طلوع فجر تک اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی زوال کے فوراً بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے، وقوف کہتے ہیں کھڑے ہو کے دعائیں کرنا میدان عرفات میں، اللہ کی جناب میں انسان دعائیں کرتا ہے، خوب کرتا ہے، اور لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اگر نہیں آتی تو کوئی کتاب ساتھ لے جائے، بندہ کوئی کتاب لے جائے دعاؤں کی، وہ اپنے ساتھ رکھے، وہاں جا کے یہ دعائیں مانگے۔ ٹھیک ہے، وہ پورا بہت بڑا میدان ہے، بس جس طرف بھی وہ رخ کر لے، کعبے کی طرف رخ کر لے، دعائیں کرے، کرتا رہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے، کونے میں، کھدرے میں، کھلے میدان میں، پہاڑی کے سائے میں، ٹیلے کے کنارے میں، کیڑ کی ٹیلے کے اوپر، جہاں بھی وہ کھڑے ہو کے دعا مانگ، خیمے کے اندر جہاں رہ رہا ہے، خیمہ ہے، اس کے اندر کھڑا ہو کے وہ دعائیں کرے۔ وقوف اس کو کہتے ہیں، اور یہ وقوف عرفہ کا، یہ حج کا ایک اہم رکن ہے، یہ رہ جائے تو حج بھی رہ گیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج نام ہی عرفہ کا ہے، یعنی وقوف عرفہ کا ہے۔ تو اس کی اجازت کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے تک یہ اجازت ہے۔ پھر رخصت یہ دی ہے کہ آپ نے، کہ اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے
تو اس کو رخصت آپ نے اتنی دی ہے کہ وہ فجر جو طلوع فجر ہوتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک اگر کوئی بندہ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات پہنچ جاتا ہے اور وہاں دعائیں کر لیتا ہے تو یہ اس کا وقوف ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے رخصت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں عرفات میں حاجی آتے تھے، عام حاجی، وہ وہاں پر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عرفات کا وقوف کر کے پلٹو تو واپس پلٹنا پڑتا ہے. تو عرفات سے جب انسان واپس پلٹتا ہے تو راستے میں حرم پاک اور عرفات کے درمیان راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مشعر الحرام. یہ مشعر الحرام اس کا دوسرا نام ہے مزدلفہ. مشعر الحرام کا دوسرا نام کیا ہے؟ مزدلفہ. ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے مشعر الحرام، اور وہ سارا میدان جو ہے یہ مزدلفہ ہے. تو اس مزدلفہ میں جب تم پہنچو تو مشعر الحرام یعنی وہی پہاڑی جو ہے، اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب، سنیں، یہ وہ وقت ہے جب آدمی عرفات سے نکلتا ہے. عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. کون کون سی؟ ظہر اور عصر کی جمع کیا جاتا ہے ان کو، اور قصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد مغرب کا جو ہی سورج غروب ہوا تو بس وہاں سے نکل پڑنا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے نکل پڑنا ہے اور سیدھا آنا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ آ کے مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرنا ہے، جمع بین الصلاتین. مغرب پوری پڑھنی ہے اور عشاء آدھی پڑھنی ہے، قصر. یہ ہوگا. اب رات وہیں گزارنی ہے مزدلفہ میں، اور رات گزار کے فجر کی نماز ارلی پڑھنی ہے، اول وقت میں پڑھنی ہے. اول وقت میں پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس مشعر الحرام کے پاس آنا ہے اور یہاں کھڑے ہو کے خوب دعائیں کرنی ہے. یہ ہے وہ وقت، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. خوب اللہ کو یاد کرنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہیں وہاں پر بھی. اور دعائیں کیسی کرنی ہے یا اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا آگے آ رہی ہے. لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کی شرط یہ لگا دی کہ اس طرح کرنا ہے جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے. تو اللہ نے رہنمائی کس سے کی ہے، کیسے کی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. کہ اللہ کے رسول جس طرح ذکر کرتے تھے تم بھی ویسا ہی کرو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو یاد رکھیے. چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ ذکر کے جو مختلف انداز ہیں ان سب کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری، اور رہنمائی ہماری رسول اللہ کے طرف سے کر دی ہے. آپ اللہ کا جیسے ذکر کرتے تھے ہم ویسا ہی کریں. اس کا نام ہے ذکر. اپنی طرف سے کوئی ذکر کا طریقہ نہ اختیار کریں، نہ بنائیں. یہ فرض ہے. وَاذْكُرُوهُ فعل امر ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے ہمیں. اور اللہ جب یہ حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں پر ایسا ہی کرنا فرض ہے. اپنی طرف سے کوئی ایسا طریقہ نہ نکالیں. ایک اور آگے آیت آ رہی جس کا مطلب ہے وہ یوں ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے. وہ تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اللہ کا ذکر کیسے کرتے تھے، آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے، آپ کے انداز ذکر کے وقت کیا ہوتے تھے. یہ 3 چیزیں ہیں، الفاظ، انداز اور کیا کہتے ہیں، ذکر، طریقہ. یہ سب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں بنانا. یہ بات سمجھ آ جائے نا تو یہ سارے جو سلسلے ہیں نا یہ سب ختم ہوتے ہیں. کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا خواب دیکھ کے دوسرے کو آگاہ کیا ہوا ہے کہ بھئی تم اللہ کا ذکر یوں کرو اور فلاں قسم کا ذکر کرو، 1 لاکھ بار 2 لاکھ بار یہ پڑھو.
یہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم میں یہ سب ایک معیار ہے ہمارے پاس، اس کو یاد رکھنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ یقیناً تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ رہنمائی نہیں کی اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، تمہارے مختلف طریقے تھے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے، کوئی الٹا لیٹا ہوا ہے، کوئی سیدھا کھڑا ہوا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، اور کوئی عجیب و غریب الفاظ کہہ رہا ہے جس میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے اور اللہ کی یاد بھی ہے۔ یہ کیا طریقے ہیں؟ یہ سب گمراہیاں تھیں ان میں۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کرو، یقین مانو، اس سے پہلے تم گمراہ تھے، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہنمائی کرائی ہے کہ تم اللہ کی یاد کیسے کرو، جس میں نماز بھی ہے اور جس میں الفاظ بھی ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں، جس میں عمل بھی ہیں، یہ سب ذکر کی صورتیں ہیں، لیکن کرنی ویسی ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمائی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو من حیث، جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ۔ عام لوگ عرفات سے پلٹتے تو مزدلفہ آتے تھے، لیکن قریشی جو تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نا، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو، تم بھی پہنچو عرفات میں، اور عرفات سے پھر آؤ مزدلفہ میں۔ تم اسپیشل نہیں ہو، یہ حج کے ریچولز میں یہ بھی شامل ہے کہ عرفات میں پہنچو اور وہاں سے پلٹو۔ یہ نہیں ہے کہ تم کہیں اور سے جاؤ اور عرفات نہ جاؤ اور سیدھے آ جاؤ مزدلفہ میں، جی نہیں ہم تو یہیں آئیں گے۔ اب یہ سب ختم، میں والی بات ختم یا ہم والی بات ختم، سب لوگوں میں شامل ہونا ہے، سب مسلمانوں میں شامل ہونا ہے۔ اور پھر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، گناہوں کی بخشش بھی مانگو۔ تو دوسرا مطلب یہی ہے کہ عرفات سے نکلتے وقت اور مشعر الحرام پہنچنے تک ساری رات جو وقت گزارنا ہے ہم نے، اللہ کو خوب یاد کرنا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، استغفار خوب کرنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ خوب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ موقع ہی ایسا ہے نا، تم مانگو تو صحیح، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن جب بندہ حاجی وقوف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کو جو وہاں جمع ہوتے ہیں، یعنی وہ صورت ایسی ہوتی جیسے میدان محشر ہے، سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے، کالا گورا بڑا چھوٹا آدمی عورت سب ایک جیسے ہیں، سب کوئی پتہ نہیں چلتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تو وہ سب اکٹھے ہیں، سر ننگے، ایک جیسا لباس پہنا ہوا، کفن۔ تو سب کو کہا ہے کہ تم سب مل کے اللہ سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش مانگو۔ تو یہ سب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اوپر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں اور بندوں کو کس حال میں پایا کہ اللہ وہ تو تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہو، جتنے بھی آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو حج کے مناسک، حج کے جتنے بھی ریچولز ہیں ان کو کہا جاتا ہے مناسک حج، جتنے بھی ہم شاعر پورے کرتے ہیں یہ مناسک حج ہیں۔ تو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ ہم پورے کر چکے، تو اب ہوتا کیا ہے، انسان قربانی بھی کر بیٹھا، ٹھیک ہے، سر بھی منڈوا بیٹھا، اور اسی دوران اس کو موقع ملتا ہے 2-2.5 دن 3 دن رہنے کا مینا میں، تو سارے حاجی عرفات سے مزدلفہ سے پلٹ کے اب مینا میں آ جاتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہے، بڑے بڑے کام تو ہو گئے، اب چھوٹے سے کام رہتے ہیں، رمی جا کے کر لیا، یا موقع ملا تو جا کے قربانی کر دی۔ اب دن میں 1-2 کام ہوتے ہیں، باقی کیا کرنا ہے، باقی کیا کرنا ہے، باقی بیٹھ کے اللہ کی یاد کرنی ہے۔ یہاں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم جب تمہارا یاد کرنا ہوتا تھا اپنے آبا کا، کیونکہ یہ سب عرب لوگ وہاں بیٹھ کے پھر کیا کرتے تھے، میرا باپ، میرا خاندان، میرا قبیلہ اس طرح بہادر، ہم نے وہ لڑائی لڑی، اس کو یوں شکست دی، اس کے فلاں بندے کو میں نے مارا،
ہم اتنے بہادر. پھر وہاں شاعری ہوتی ہے اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں، کیا کیا باتیں ہوتی تھی. ہم بڑی شاعر، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، یہ سب باتیں ہوتی تھی. خوب یاد کرتے تھے ان کی بہادری کے قصے، ان کی سخاوت کے قصے. اس کا شاعر ہونا، اس کی شاعری سناتے، وہ خطیب ہے تو اس کی خطابت سناتے، خوب یاد کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اب وہاں بیٹھ کے اپنے باپ دادا کو یاد نہیں کرنا، بلکہ اس کی بنسبت اللہ کو یاد کرنا ہے. اور بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے تم باپ دادا کی ایک باریک باریک بات کو اچھی طرح یاد کرتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے اور اس کی اہمیت بتاتے تھے. تمہاری گفتگو میں پتہ چلتا تھا کہ تم دوسرے پر کتنا اثر ڈال رہے ہو. بینی تم نے یہاں بھی اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ تمہارے عمل سے اور تمہاری دعاؤں میں پتہ چلے کہ واقعی تم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہو. یا اشد ذکرہ، یا اس سے بڑھ کر اور زیادہ شدید قسم کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو. یعنی ماں باپ کی یاد جو جاہلی دور میں تم کرتے تھے اپنے خاندان کے، اس کو پیچھے چھوڑ دو. اس سے کہیں زیادہ جا کے نا اللہ کو یاد کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگ بہت سے حاجی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں وہاں. ان حاجیوں میں کچھ حاجی ایسی بھی ہوتے ہیں جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، مولا ہمیں دنیا میں کچھ دے دے. کیا دعائیں ہوتی ہیں؟ اللہ میرے کاروبار میں برکت پیدا فرما، اللہ مجھے وہ چیز دے دے، اللہ میں نے وہ پلاٹ لینا ہے، اللہ وہ پیسے کس طرح جمع ہو جائے، اللہ میرا جو نا کیا نام ہے انکریمنٹس نہیں لگ رہی، اللہ میرا عہدہ، میری جو سکیل ہے وہ نہیں بڑھ رہا، مجھے نیکسٹ گریڈ دلوا دے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں جو اللہ سے مانگتے ہیں اپنی دعا میں. لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کی دعا میں کوئی حصہ آخرت کا نہیں ہوتا. وہ دنیا ہی مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھول چکا ہوتا ہے میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، وہاں حساب کتاب میرا ہونا ہے، اور آخرت کی میدان محشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. کوئی اس کو طلب نہیں، بس طلب ہے تو صرف یہی، اللہ بس دنیا میری بنا دے، مجھے یہ عہدہ دے دے، مجھے یہ مرتبہ دے دے، مجھے یہ چیز دے دے. کئی ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑی جا کے دعائیں کرتے ہیں وہاں کہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے. ہوتا ہے نا. تو ایک تو یہ ہے، لوگوں کی ایک قسم یہ ہے، اور دوسری وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے من، وہ ہے جو یقولو، کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. کتنی خوبصورت دعا ہے. دنیا بھی مانگ لی اچھی چیز، آخرت بھی مانگ لی اچھی آخرت، اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کر لی. اس دعا کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جامع الدعا، یہ ساری دعاؤں کو اکٹھا کر لیتی ہے اپنے اندر. یعنی بندہ یہی دعا ہی کر لینا کافی ہے. لیکن سمجھدار ہی بندہ کرتا ہے نا، جس کو فکر ہو میں نے مرنا تو ہے، اور یہ دنیا کے جو کچھ بھی ہے یہ سب عارضی چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ وہاں جا کے اس قسم کی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ دنیا کی ہر وہ بھلائی جو انسان کی صحت، اس کے ایمان، اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے لیے بہتر ہو. اور آخرت کی حسنہ یہی ہے کہ آخرت میں بندہ جو ہی سانس لے، اس آخری سانس لے تو فرشتے بھی آ کے نہ اس سے بھلا معاملہ کریں. پھر قبر میں جب دفن ہو تو قبر بھی اس کے ساتھ بھلا معاملہ کرے. حساب کتاب ہو، منکر نکیر آئیں تو اس کا بھی بھلا معاملہ ہو. پھر یہ بھلا معاملہ قیامت تک چلے، اور پھر میدان محشر میں اٹھے تب بھی بھلا، اس کے ساتھ بھلائی ہو. میدان محشر کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت کر سکے یا اس کے لیے معمولی ہو جائیں، اور حساب کتاب بھی معمولی ہو. اور پھر جنت میں جانے کے لیے جو پل صراط ہے اس کو عبور کرنا بھی وہ بالکل آسانی سے ہو جائے. یہ سب وہ آخرت کی بھلائیاں ہیں جو انسان مانگتا ہے. اور پھر وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یہ بھی اس کی دعا ہوتی ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، میں دوں گا ان کو، دنیا جو مانگتا ہے ایسے لوگوں کو بھی میں دوں گا اتنا حصہ جتنا وہ مانگ رہا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا، کہ اس کو دنیا چاہیے آخرت چاہیے، کیا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں چاہیے۔ تو جیسے وہ دعا کرے گا اسی کے مناسبت سے میں اس کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دوں گا، محروم نہیں کروں گا۔ لیکن بتا دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان کو دعا وہ کرنی چاہیے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو نصیب ہوں اور دوزخ کی آگ سے بھی وہ بچ جائے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیز ہے حساب ہے، وہ جب حساب لینے آئے تو دیر نہیں لگائے گا، ایک ایک بندے کا حساب لے کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو یہ اکاؤنٹنسی جو ہے یہ دنیا میں بھی ہوتی ہے، کتنے مائنس پلس کر دیتے ہیں لوگ لمحے بھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی تیزی سے بندے کے اعمال دیکھ کے اچھے برے فوراً حساب کر کے بتا دے گا، اس کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ یہ لو بھائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنے چنے۔ معدودات عدد سے ہے، عدد کا مطلب گننا، گنے چنے۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا ذکر سے ہے، اور یاد کرو اللہ کو فی ایام دنوں میں معدودات گنے چنے۔ یہ کون سے دن ہیں؟ علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دن یوم النحر کے بعد، یوم النحر حاجیوں کے لیے یہ قربانی کا جو دن ہے، اس دن کے بعد کے جو 3 دن ہیں، اور قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10ویں تاریخ، ٹھیک ہے نا، 10ویں ذی الحجہ، تو یہ یوم النحر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ آتی ہے نا، تو اضحیٰ وہ دن ہوتا ہے جو 10 تاریخ کا ہوتا ہے، اور اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ تو یہ قربانی کا دن جو ہے نا، اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں یہ ہیں ایام معدودات، گنے چنے دن۔ یہ 3 دن ہیں جن کو ایام التشریق بھی کہتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ اور یہ دن حاجی کہاں گزارتا ہے؟ مینا میں، مینا میں گزارتا ہے۔ تو مینا میں اپنا وقت جو اس نے گزارنا ہے ان 3 دنوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے۔ یعنی کس طرح؟ اس کی تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم کا مطلب کہنا ہے تسبیحات میں سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تسبیحات پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، جو بھی اللہ توفیق دے، بندہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رکھے، اور رمی کرنے جائے تو وہاں پر بھی تکبیرات پڑھے۔ یہ سب وذکر اللہ میں آتا ہے، کیونکہ دن ہوتے ہیں فارغ، حاجی اپنے سارے کام کر چکا ہوتا ہے، اب اس نے ایام مینا میں 2-3 کام کرنے ہیں ڈیلی۔ یہ 3 دن جو ہیں ان میں اس نے 2 یا 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے رمی کرنا ہے، اور باقی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اسی دوران اللہ موقع دے تو وہ چلا جائے طواف افاضہ کر کے آ جائے، بس، اور کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ 3 دن فراغت کے دن ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہاں کوئی سیاسی گفتگو ہو، کوئی آپس میں بیٹھ کے انسان کوئی کاروباری گفتگو کرے یا ادھر ادھر پھر کے وقت کو ضائع کرے، تو کیا کرے؟ وہ اللہ کو خوب یاد کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات، ان دنوں میں جو گنے چنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایام و معدودات ہیں، اور ایک لفظ ہے ایام و معلومات۔ تو یہ عشرہ کے یہی پہلے، یہی جو آج کل عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ،
یعنی پہلی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے جو دن ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایام معلومات، اور یہ ہیں 3 دن جو عید کے بعد کے 3 دن ہیں، ایام التشریق جن کو کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ایام معدودات۔ تو یہ 3 دن اس لیے اعتبار سے بھی بڑے اہم ہیں ہم مسلمانوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق ہن عیدنا اہل الاسلام و ہن ایام اکل و شرب۔ آپ فرماتے ہیں عرفہ کا دن جو 9ویں تاریخ ہے، اور پھر یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اور پھر ان کے بعد کے 3 دن ایام التشریق ہیں، 11، 12، 13، یہ سب کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہن عیدنا اہل الاسلام، مسلمانوں یہ ہمارے لیے عید ہی عید ہیں، اور پھر وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور یہ دن ہمارے کھانے اور پینے کے ہیں۔ سنن نبی داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دن اب جو آ رہے ہیں ہمارے یوم عرفہ سے لے کر 9ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9ویں تاریخ کو مسلمان اگر روزہ رکھ لے تو اس روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ اس کے 1 سال اگلے کے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ جو ہے، یہ عرفہ ہمارے لیے، یعنی عرفہ ہے تو وہاں عرفات میں حاجی کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ اسی 9ویں تاریخ کو اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں، وہاں جب 9ویں تاریخ آئے گی اس کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ رکھے، جس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے اور پچھلے سال کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ بھی عید کا دن بن گیا۔ اور پھر یوم النحر قربانی کا دن ہے، جو ہی ہم قربانی کرتے ہیں اس کا جذبے کا ثواب الگ، لیکن جو ہی جانور کے گلے پہ چھری پھرتی ہے، اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ادھر مسلمان جو قربانی کرنے والا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو یہ خبریں سن کے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی ہیں، اور عید خوشی کا نام ہے۔ یوم النحر بھی، یوم عرفہ بھی خوشی کا ہے کہ اس دن روزہ رکھ لیں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے مومن کو۔ اور اسی طرح یوم النحر کو قربانی کر دیں اور پھر اپنے گناہ معاف کرائیں، تکبیرات کہیں، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور پھر کھانے پینے کے دن بھی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایام التشریق کے لفظ کو استعمال کیا ہے، یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایام التشریق یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے یوم النحر قربانی کا دن، اس کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں نا، 11، 12، 13، یہ ایام التشریق کہلاتے ہیں۔ یہ ایام التشریق کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں یوم النحر و ایام التشریق کلھا ذبح، یہ قربانی کا دن اور تشریق کے یہ 3 دن، یہ سب کے سب ذبح کرنے کے دن ہیں۔ جس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قربانی کا دن تو قربانی کا ہو گیا، باقی جو 3 دن ہیں ان میں بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید 2 دن ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایام التشریق کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، سنن نبی داؤد کی ہے، سنن ترمذی کی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ تشریق کا جو 3را دن ہے 13ویں تاریخ کا، اس دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ قربانی عصر کی نماز تک کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے بعد کی قربانی نہیں، بس۔
پھر فرمایا فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ اب منا میں ہم نے 3 دن بیٹھنا ہے، 3 دن کی بات ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں جو 2 دن پورے کر کے واپس جانا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، وہ اپنا کام کرے، رمی کرے، قربانی کر لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے، اپنا سر بھی منڈائے، طواف بھی کر لے جا کے، بس وہ فارغ ہوگا۔ اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس نے ٹھیک کیا، اس نے اپنا حج پورا کر لیا۔ ومن تأخر، اور جو مزید 1 دن وہاں رہنا چاہتا ہے، لیٹ جانا چاہتا ہے، 3 دن پورے کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی کر لے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ رعایت کس کے لیے؟ لمن اتقا، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی خدا خوفی ہو، یہ نہ ہو کہ میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں، بہت ہو چکا ہے، احرام باندھ باندھ کے نہ میں تنگ آ گیا ہوں، اچھا نہیں لگتا، میرا یہ لباس ہی نہیں ہے، نہ ایسی باتیں نہیں، بلکہ یوں سوچے کہ اللہ کا حکم ہے، الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے حج کرنے کا، میں نے حج کر لیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی وہ مانگی ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف کر کے 2 یا 3 دن وہاں رہتا ہے، اور اس میں ان دنوں میں وہ خوب استغفار کرتا ہے، خوب تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کی تعظیم کے الفاظ کہتا ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، تکبیرات خوب کہتا ہے، یہ ساری بخشش اسی کے لیے، لمن اتقا، فائدہ اسی کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی فرما برداری ہو، بس واتقوا اللہ، کیونکہ یہ سب چیزیں تقوی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ حج کے جتنے بھی عمل ہیں شروع سے لے کر آخر تک، ان سب کا تعلق تقوی سے ہے، خدا خوفی سے، تو اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے۔ تو جس کا دوسرا مطلب ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی اگر گناہوں سے بچتا رہا تو وہ تو سمجھیں کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور جو حج کے بعد پھر گناہ پہ پلٹ آتا ہے، لمن اتقا، اس کے لیے نہیں ہے، پھر یہ بخشش اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اور پھر حج کے دوران نہ کسی سے لڑتا ہے، نہ جھگڑتا ہے، نہ کوئی گناہ گارانہ کام کرتا ہے، اور نہ ہی رفث کرتا ہے، حج کے بعد جب وہ گھر واپس پلٹتا ہے تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ واپس پلٹتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی جی پاس بچہ تو چند لمحے کا ہو، 1 دن کا ہو، اس نے کیا گناہ کرنا ہے، وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو یہ حاجی بھی واپس پلٹ کے اپنے سب گناہوں کو معاف کروا چکا ہوتا ہے۔ پھر حج کے اثرات بھی اللہ چاہتا ہے بندوں پر ہو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات بندے پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تب تو سمجھیے کہ یہ عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ وہ اثرات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے مثلاً فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز جو ہے آپ کو بے حیائی سے، گناہ گارانہ کاموں سے اور بغاوت سے، سرکشی سے، یہ نماز روک دے گی۔ تم ایک بڑے ہمبل سے، بڑے اچھی طبیعت کے، بہترین مزاج کے انسان بن جاؤ گے۔ یہ نماز پڑھنے کے اثرات ہیں۔ اگر یہ ہیں کسی نمازی پر تو وہ سمجھے واقعی میری نماز کا اثر مجھ پر ہے اور نماز قبول ہو چکی۔ اور اگر یہ اثر نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فحش بھی کرتا ہے،
بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، منکرات بھی کرتا ہے، اللہ جو ناپسند کام ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو وہ سارے کرتا ہے، اور پھر سرکش بھی بنتا ہے، اکڑتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، گناہ کا کام ہے ضرور ہوگا، بجائے اس کے کہ وہاں ہمبل بن جائے۔ تو ایسا بندہ سمجھ لے چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ چکا، نمازوں کا اثر جب اس پر نہیں ہے تو یہ نمازیں بے فائدہ ہیں۔ اس لیے اس سوال کا جواب کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اثر ہم پر کیوں نہیں ہوتا، اس کا ہی جواب ہے، ٹھیک ہے۔ بے نہیں اسی طرح حج جو ہے بندہ کرتا ہے تو حج کے کرنے کا اثر بندے پر یوں ہونا چاہیے کہ جس طرح حج سے پہلے اس کے اندر ایک والہانہ جذبہ بیدار ہوا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے جو کوشش کرنا پڑی میں کروں گا، تو وہ کوشش کرتا ہے، ویزا لیتا ہے، اور ویزے کے لیے جو اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ کرتا ہے، پھر ٹکٹ لیتا ہے، جو خرچ دینا پڑتا ہے وہ بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد آنے جانے کا خرچہ بھی رکھتا ہے، پھر بیوی بچوں کو بھی دے جاتا ہے کہ یہ لو بیٹا پیچھے یہ کام کر لینا، کھا لینا پی لینا اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جا کے بھی کیا ہے، عبادت ہی عبادت ہے، انسان بڑا عاجز متواضع طبیعت کا بنا پھرتا ہے، کوئی اکڑ نہیں، لباس ہے، پتہ ہے اس کو یہ میری اوقات ہے، بس یہ میرا جسم ہے اور جسم کا 2 کور ہے، بس اور کچھ نہیں۔ پردیس میں ہے، بیوی بچے پرے ہے، کھڑا ہے 2 کپڑے پہن کے، اور میدان عرفات میں، میدان عرفات کا نقشہ بالکل قیامت کا لگتا ہے۔ اس وقت بندے کو اوقات یاد آتی میں دنیا میں ہوں کیا، بیوی بچوں کو چھوڑ آیا، پیسہ میرے پاس نہیں، خالی ہاتھ ہوں، 2 کپڑوں کا مالک ہوں، اکیلا کھڑا ہوں یہاں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، میں اکیلا کھڑا ہوں۔ یہ ساری چیزیں، سارے مناظر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے ہیں وہ ابھی دکھا رہا ہے دنیا میں ہمیں۔ تو یہ سب کچھ انسان جب کرتا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ ان سے اثرات لیتا ہے، بڑے اثر ہوتا ہے اس پہ، اور وقوف میں حج کے دوران بار بار جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، تو الحمدللہ کئی حاجی نوجوان بڑے جو بھی جاتے ہیں اللہ سے عہد کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ ویسے نہیں ہوتے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے اللہ اب ہم ویسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے۔ کوئی آتا ہے تو اس نے داڑھی چھوڑ دی ہوتی ہے، وہ اپنی داڑھی رکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو اپنے لباس کو مناسب سا بنا لیتا ہے، وہ خاتون آتی ہے تو اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، حجاب پہن لیتی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے نماز شروع کر دی، والدین کے ساتھ کوئی ادب و احترام اس کا نہیں تھا تو والدین کے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا، بیوی بچوں کے ساتھ سخت تھا تو وہاں بھی نرم ہو گیا۔ کئی چیزیں ہیں جو حج کی وجہ سے انسان کے مزاج میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ سب جو تبدیلی ہے یہ تقوی کی علامت ہے، یہ اگر آ جائے بندے کے اندر تو بس وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے، کیونکہ حج کے یہ اثرات ہیں۔ تو واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم اچھی طرح جان لو، انکم، بے شک تم سب، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ حج کی مناسبت سے اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ بالکل عین اس موقع پر جب بندہ عرفات میں کھڑا ہو یا مینا میں بیٹھا ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے یار وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، یہ فلاں ملک ہے، وہ فلاں ملک ہے، وہ فلاں ملک ہے، وہ کالا ہے، وہ چٹا ہے، وہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ پتلا ہے، یہ موٹا ہے، سارے عورتیں مرد سب اکٹھے ہیں وہاں، کہاں سے آئے ہیں وہ، کھچ کھچ کے کہاں سے چلے یہاں آ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ آپ کسی ایک بندے سے پوچھیں تم کہاں رہتے ہو، وہ کہے گا جی میں افریقہ کے فلاں ملک میں، کون سے شہر میں، وہ نام لے گا، کہے گا میرے لیے اجنبی ہے، پھر اس شہر کے بعد اس کے محلے کا معنی پوچھیں، اس کا ایڈریس پوچھیں، تو آپ سوچیں گے یار دنیا کے اس خطے سے بھی یہ بندہ آ گیا ہے۔ کوئی
جزائر سے آ جاتے ہیں، جزیروں سے، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں دنیا میں جس کا کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا، وہاں سے آ جاتے ہیں لوگ، چند ہزار لوگوں کی آبادی ہے، وہیں سے ایک اللہ کا بندہ اٹھ کے وہ آ گیا، پوچھئے اس سے کس طرح آیا، وہ آپ کو سٹوری سنائے گا، اور اس کے اپنے حالات ہوں گے کہ وہاں مسلمان ہم کیسے رہتے ہیں۔ یہ تو بڑا بہترین ایک مرکز ہے، اجتماع ہے ہم مسلمانوں کا، جہاں اگر ہم مل بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیں پوری دنیا میں تو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں معلومات کا جو اضافہ ہے وہ الگ ہے، دوستی ہیں وہ الگ ہیں، پھر لینگویج جب ایک دوسرے کی انسان سنتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے، پھر ایک کوشش بھی کرتا ہے یار بڑا اچھا دوست ہے، اس کی زبان میں سیکھ لوں، یہ بڑے اچھے علاقے میں رہتا ہے، میں اس کی زبان سیکھ لوں، اس کو دعوت دوں، میرے پاس آئے۔ پھر اس کے حالات جب سنتا ہے، تم کتنے مسلمان ہو، کیسے کرتے ہو، کیسے رہائش ہے وہاں، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے ادارے ہیں تمہارے، وہ سب انسان کو جوش آتا ہے، کیا طریقہ کار ہے تمہارا، کس طرح تم غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہو، ان میں کام کیسے کرتے ہو۔ یہ سب ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جو انسان کو مسلمانوں سے جوڑتی ہیں، اسلام کے لیے متحرک کرتی ہیں، اور بندہ سوچتا ہے یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں، یہ تو اتنا کام کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ سارے وہ فائدے ہیں جو انسان کو وہاں جا کے اس دنیا میں نصیب ہوتے ہیں۔ تو جیسے وہاں اکٹھے ہوئے، مناظر بھی اللہ نے دکھا دیے، تعارف بھی کرا دیا، اور جو تعارف کروانا چاہے ایک دوسرے سے وہ بڑا اچھا ہو بھی سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں جا کے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ساتھ ساتھ ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، معمولی سا لگتا ہے یا بڑا سا لگتا ہے، ہم اس سے ہلکی پھلکی ضرور گفتگو کریں، الیک سلیک ہونی چاہیے، تو اس کا بڑے فائدے ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن انسان کو جو ملتی ہے اور جا کے وہ دیکھتا ہے تو اس کو واقعی جو قیامت کا منظر ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور خیال یہ بھی آتا ہے کہ واقعی بس آج جیسے یہاں آیا ہوں، اسی پتہ نہیں کتنے دنیا میں رہتا ہوں میں، اور پھر بعد میں یہی 2 کفن مجھے پہنا کے گھر والے چھوڑ آئیں گے اکیلا، اور پھر مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد رو رو کے بیٹھ جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، پھر میں اکیلا ہوں گا۔ یہ ہے وَاعْلَمُوا، تمہیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم سب کے سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔